السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احکام قربانی۔ دوستو، مومن کی زندگی اللہ تعالیٰ کی بندگی کا نام ہے، اور اعمال بندگی میں ایک اہم عمل قربانی ہے، جو ملت ابراہیمی کی یادگار ہے اور جان نثار اور فداکاری کی علامت ہونے کے ساتھ ساتھ رائے خدا میں محبوب سے محبوب تر شے کو قربان کرنے کا جذبہ بیدار کرتی ہے، اور یہ عمل عند اللہ بڑی فضیلت رکھتا ہے۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی کے دنوں میں اللہ جل شانہ کے نزدیک قربانی کرنے سے بہتر اور محبوب عمل کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا، قربانی کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی۔ اس مبارک اور عظیم عمل کو چھوڑنے پر بھی بڑی سخت وعید وارد ہوئی ہے۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو وسعت اور استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ لہذا قربانی کا عمل واجب اور ضروری ہے۔ ابھی ہے قربانی کس کے اوپر واجب ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، قربانی ہر اس مسلمان پر واجب ہوتی ہے جو عاقل ہے، بالغ ہے، مقیم ہے، یعنی سفر پر نہ ہے، اور قربانی کے دنوں میں صاحب نصاب ہو، 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا ہو، یا اس کی قیمت کے برابر اس کے پاس ہو، تو کیا ہوگا، اور اس کی ملکیت میں موجود یا ضرورت سے زائد گھریلو سامان ہو، یا رہائشی مکان کے علاوہ زائد مکان ہو، اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ مثلا اگر کسی پر قربانی واجب تھی اور کسی وجہ سے نہ کر سکا تو بعد میں ایک بکرے کی قیمت کے برابر صدقہ کرے۔ اب بڑے جانور کے حصے کی قیمت کافی نہیں۔ قربانی کے جانور، عمدہ جانور کی قربانی کرنا افضل ہے۔ حضرت عمرو بن عبسہ سے رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک عمدہ، قیمتی اور موٹا تازہ جانور کی قربانی کرنا افضل ہے۔ البتہ اگر قیمتی جانور ریاکاری اور دکھلاوے کے لیے ہو تو ثواب کی امید رکھنا محض فریب یعنی دھوکہ ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اللہ تعالیٰ کو نہ قربانی کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی خون، لیکن تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اب اس میں ایک مسئلہ ہے، خصی جانور کی قربانی نہ صرف جائز ہے بلکہ افضل ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصی جانور کی قربانی کی ہے۔ اگر کسی جانور کے پیدائشی طور پر خصی یعنی پوتے دونوں بھی یا ایک بھی نہ ہو تو اس کی بھی قربانی درست ہے۔ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں خصی جانور کی قربانی کرے یا نہ کرے، اگر وہ پیشاب نہ پیتا ہو، کیونکہ عام طور پر یہاں تو ایسا دیکھا گیا ہے کہ خصی جانور جو ہے پیشاب وغیرہ پیتے ہیں، تو اس سے اگر دور رکھا جائے 1 مہینے تک کہ تاکہ اس کا بو وغیرہ جو ہے اس کے گوشت میں نہ آئے تو درست ہے۔ ایک دار جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے۔ البراء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ قربانی میں کیسے جانوروں سے پرہیز کیا جائے، تو فرمایا کہ ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن واضح ہو کہ اس کی وجہ سے اس کے چلنے پر قدرت نہ ہو، دوسرا وہ جانور جس کی آنکھ خراب ہو گئی ہو اور وہ خرابی بالکل نمایاں ہو، اور تیسرا وہ جانور جو بہت بیمار ہو، اور چوتھے وہ جانور جو ایسا کمزور اور لاغر ہو کہ اس کی ہڈیوں میں گودا بھی نہ رہا ہو۔ حضرت علی بن مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایسے جانور کی قربانی کرنے سے منع فرمایا ہے جس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہو، یعنی ایسا ٹوٹا ہوا ہو جس کا اثر دماغ تک پہنچ جائے، یا کان 1/3 سے زیادہ کٹا ہوا ہو۔ مثلا حاملہ جانور کی قربانی مکروہ ہے جبکہ ولادت کا وقت قریب ہو۔ قربانی کے جانوروں کی عمریں اور حصے۔ 3 قسم کے جانوروں کی قربانی جائز ہے۔ پہلا، اونٹ جبکہ 5 سال کا ہو چکا ہو، گائے، بیل، بھینس، کٹرا۔ گائے، بیل، بھینس، کٹرا، بھینس ہمارے ہاں جیسے پاڑا وغیرہ بولتے ہیں، اور کٹرا یہ اتر پردیش کی طرف بولتے ہیں، پچھمی اتر پردیش، جب میرٹھ، مظفر نگر، سہارنپور 2 سال کے مکمل ہو چکے ہوں تو اس کی قربانی درست ہے۔ بکرا، تیسرے بکرا یا بکری 1 سال کا ہو تو اس کی جو ہے قربانی درست ہے۔ بڑے جانوروں میں 7 حصے ہوتے ہیں اور بکرے میں صرف 1 حصہ ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
بکرا صرف ایک ہی آدمی کی طرف سے کافی ہوگا، لہذا اگر ایک گھر میں کئی لوگوں پر قربانی واجب ہو تو سب کے لیے الگ الگ اپنے حصے کی قربانی کرنا لازم اور ضروری ہے۔ البتہ اہل بیت کو ثواب میں شریک کر سکتے ہیں۔ اس کی نظیر یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک میڈا امت کی ان افراد کی طرف سے کیا جو قربانی نہ کر سکیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب امت کی طرف سے قربانی ساقط ہو گئی، بلکہ ثواب میں شریک کیا ہے۔ اب یہ مسئلہ ہے، ولیمہ اور عقیقہ کرنا سنت ہونے کی بنا پر موجب ثواب ہے، لہذا بڑے جانور میں عقیقہ اور ولیمہ کے نام پر حصہ لینا درست ہے۔ ولیمہ کرنا ہے، گھر میں شادی پڑی ہے، جانور لائے تو اس میں سب کے عقیقے کی نیت کر لیے تو درست ہے۔ اسی طرح مسئلہ، اگر کسی حصے دار کی کمائی حرام کی ہو یا حرام مال کی اکثریت ہو تو خود اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی، اور اس کی خباثت کی وجہ سے دیگر حصے داروں کی بھی قربانی جائز نہیں ہوگی، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ صرف حلال اور پاکیزہ مال ہی کو قبول کرتا ہے۔ تیسرا مسئلہ، اگر کسی جانور میں کئی حصے دار ہوں تو ایسی صورت میں قربانی کا گوشت تول کر تمام حصے داروں میں تقسیم کرنا چاہیے، تاہم اگر آپس میں اجازت دے رکھی ہو تو اس اہتمام کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی طرح مرحوم اعزاء اقربا کی طرف سے نفلی قربانی کرنا جائز ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کرنا سعادت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک حصہ اپنی طرف سے اور ایک حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اس کا حکم دیا اور اس عمل کو میں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ قربانی کا وقت، شہروں اور بڑے قصبوں میں عید کی نماز کے بعد ہی قربانی کریں، عید کی نماز سے قبل قربانی نہیں ہوگی۔ البتہ جن دیہاتوں میں عید کی نماز نہیں ہوتی وہاں صبح صادق کے بعد قربانی کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ قربانی کے 3 دن یہ ہیں: 10، 11، 12 ذی الحجہ، رسم اللہ فی ایام معلومات۔ چنانچہ حضرت علی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں ایام معلومات یعنی مقررہ دنوں سے قربانی کے 3 دن مراد ہیں، اور سند صحیح کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے قربانی کے 3 دن ہیں۔ قربانی کے 4 دن والی روایت کو محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے۔ اور مسئلہ، جانور ذبح کرتے وقت چھری چلانے والے کی مدد کرنے والے پر بھی بسم اللہ پڑھنا واجب ہے، ورنہ قربانی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ فقراء پر تقسیم کریں، دوسرا حصہ اپنے رشتہ داروں، دوست و احباب کو پیش کریں، تیسرا حصہ خود اپنے لیے استعمال میں لائیں۔ ایک مسئلہ اور، کھال کو اجرت میں دینا اور فروخت کرنا ناجائز ہے، اس کا صدقہ کرنا واجب ہے، اور مدارس اسلامیہ کے نادار طلباء کی ضروریات میں خرچ کرنے سے صدقہ اور اشاعت دین اور تحفظ قرآن و سنت دونوں کا ثواب ملے گا۔ جانور کے ساتھ اعضا کھانا ممنوع ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانور کے ساتھ اعضا کھانے کو ناپسند کرتے تھے۔ کون سا ہے؟ سب سے پہلا بہتا ہوا خون، جانور کے اندر سے جو خون نکل رہا ہے وہ کھانا حرام ہے، نہیں کھا سکتے، کوئی خون کو استعمال کرتا ہے غلط چیز ہے۔ دوسرا، مادہ جانور کی پیشاب گاہ، اس کی پیشاب گاہ کے جو ٹکڑے ہیں وہ اگر کوئی کاٹ کے کھانا چاہے تو غلط ہے۔ تیسرا، خصیتین، اس کی خصیتین کوئی کھائے۔ چوتھا، گدود۔ پانچواں، نر جانور کی پیشاب گاہ، تو اس طرح مادہ جانور کی اور نر جانور کی پیشاب گاہ دونوں کو الگ الگ لکھا گیا ہے۔ چھٹے، مسانہ جو اس کا ہوتا ہے اس کو بھی کھانے سے منع فرمایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ناپسند فرمایا کرتے تھے۔ ساتواں، پتا جو ہے یہ بھی نہیں کھا سکتے، تو اس طرح کے جانوروں سے ان چیزوں سے پرہیز کریں۔ تکبیر تشریق کب شروع ہوتی ہے؟ 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز فجر سے 13ویں ذی الحجہ کی نماز عصر تک۔ بقرعید کے 1 دن پہلے فجر کی نماز کے بعد سے تکبیر تشریق شروع ہو جائے گی اور 13 ذی الحجہ کی عصر تک کی تکبیر تشریق رہے گی، فوراً بآواز بلند جس کو پڑھا جائے گا السلام علیکم، اور تکبیر تشریق اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر
وللہ الحمد۔ یہ ہے۔ اور ذبح کرنے کا طریقہ، ذبح کے لیے جانور کو بائیں پہلو پر قبلہ رخ لٹائے، بائیں پہلو پر قبلہ رخ لٹائے اور اپنا دایاں پیر اس کے شانے پر رکھے اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر تیز چھری سے جلد ذبح کر دے، اور ذبح کے وقت یہ دعا پڑھنا مسنون ہے: انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین وان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ اور ذبح کے بعد یہ دعا پڑھے: اللہم تقبل منی کما تقبلت من حبیبک محمد وخلیلک ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور جن کی طرف سے اگر کسی کو ذبح کرنا ہو تو منی کی جگہ پر ان کا نام لے لے رہے ہیں۔ تو اور یہ دعا جو ہے میں ڈسکرپشن میں اور اسکرین شاٹ بھی انشاءاللہ اس کو رکھ دوں گا۔ السلام علیکم۔